احمد اور علی دو پرانے دوست تھے جو ہمیشہ نئی جگہیں دیکھنے اور ایڈونچر کرنے کا شوق رکھتے تھے۔ ایک دن وہ شہر سے دور ایک پرانے گاؤں کی طرف نکل گئے جہاں برسوں سے کوئی نہیں رہتا تھا۔ گاؤں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں ایک پرانا حویلی نما مکان ہے جس میں رات کو عجیب قسم کی آوازیں آتی ہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں روشنی خود بخود جلدی بجھتی ہے اور کھڑکیوں سے کبھی کسی عورت کے رونے کی آواز آتی ہے۔ احمد ہنستے ہوئے علی سے بولا، یار یہ سب لوگوں کے وہم ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن علی کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ اس نے کہا، میں نے سنا ہے جو بھی اندر گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ آج رات اسی حویلی کے اندر جا کر حقیقت دیکھیں گے۔ ان کے دلوں میں خوف بھی تھا اور تجسس بھی، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر بہادری دکھانا چاہتے تھے۔ سورج ڈل رہا تھا اور گاؤں پر اندھیرا چھانے لگا تھا۔ جب رات ہوئی تو احمد اور علی ٹارچ لے کر حویلی کے قریب پہنچے۔ حویلی کے دروازے پر زنگ آلودہ بڑا سا تالا لٹک رہا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ خود بخود کھل گیا۔ جب احمد نے ہاتھ لگایا، دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اندر قدم رکھا۔ اندر داخل ہوتے ہی عجیب سی بدبو ان کی ناک میں بسی، جیسے کئی سالوں سے کچھ سر رہا ہو۔ کمرے میں پرانی ٹوٹی پھوٹی کرسیاں، بوسیدے پردے اور دیواروں پر لگی تصویریں تھیں جن کے چہرے پر دھندلاہٹ چھائی ہوئی تھی۔ علی نے کانپتی آواز میں کہا، یہاں تو واقعی سب کچھ خوفناک ہے۔ اچانک اوپر کی منزل سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ دونوں ٹھٹک کر رک گئے۔ احمد نے کہا، چلو دیکھتے ہیں کون ہے۔ وہ آہستہ آہستہ زینے چڑھنے لگا۔ زینوں پر اس کے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی، جیسے پورا مکان جاگ گیا ہو۔ اوپر پہنچتے ہی ایک کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا اور اندر ہلکی سی روشنی جھلک رہی تھی۔ احمد نے ہمت کر کے دروازہ دھکیلا تو اندر کا منظر دیکھ کر دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ ایک عورت سفید کپڑوں میں فرش پر بیٹھی تھی اور آہستہ آہستہ جھول رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ اس کی گنگناہٹ ایسی تھی جیسے کسی پرانے لوری کے الفاظ ہوں۔ علی کے ہاتھ سے ٹارچ گر گئی اور روشنی سیدھی ہوئی عورت کے چہرے پر پڑی۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اس عورت کا چہرہ انسان نہیں بلکہ ایک ڈرونی کھوپڑی جیسا لگ رہا تھا۔ احمد نے علی کا ہاتھ پکڑا اور دروازے سے باہر بھاگنے لگا، لیکن جیسے ہی وہ نکلنے لگے دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ دونوں نے پوری طاقت لگا کر کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ جیسے جکڑ دیا گیا ہو۔ کمرے میں سرد ہوا چلنے لگی اور روشنی بجھ گئی۔ اب صرف وہ عورت کی گونجتی ہوئی آواز باقی رہ گئی تھی جو ہر طرف سے آ رہی تھی۔ احمد نے ہمت باندھتے ہوئے جیب سے لائٹر نکالا اور آن کر دیا۔ ہلکی سی روشنی میں اس نے دیکھا کہ کمرے کی دیواروں پر خون سے کچھ لکھا ہوا ہے۔ الفاظ پہچاننا مشکل تھا، مگر لگتا تھا کہ کسی نے مدد کے لیے لکھا ہے۔ علی کانپتے ہوئے بولا، یہ جگہ واقعی بدحوروں کا ٹھکانہ ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی وہ پیچھے ہٹے، عورت کی ہنسی گونجنے لگی اور کمرہ لرزنے لگا۔ چھت سے گرد اور مٹی گرنے لگی، کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹنے لگے۔ احمد نے پوری قوت سے دروازے کو دھکا دیا اور آخرکار وہ کھل گیا۔ دونوں اندھا دھند بھاگتے ہوئے نیچے اترے اور باہر جانے لگے، لیکن جیسے ہی وہ مرکزی دروازے کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ پھر سے بند ہے، اور اس بار اس پر تازہ خون سے ہاتھوں کے نشانات بنے ہوئے تھے۔ دونوں کے دل زور زور سے دھڑکنے لگے، جیسے کسی نے ان کے گرد جال بچھا دیا ہو۔ علی نے ہمت کی اور کھڑکی کی طرف بڑھا تاکہ وہاں سے چھلانگ لگا سکے، مگر کھڑکی کھلنے کے بجائے اندر سے آہستہ آہستہ بند ہوتی گئی، جیسے کوئی ان کو قید رکھنا چاہتا ہو۔ احمد نے کہا، یہ سب کچھ حقیقت نہیں ہو سکتا، شاید ہم مضبوط الحواس ہو رہے ہیں۔ لیکن اسی وقت ان کے پیچھے وہی عورت آہستہ آہستہ زینے سے نیچے اتر رہی تھی۔ اس کے قدموں کی چاپ ایسی تھی جیسے زمین پر لوہے کی زنجیر گھسیٹ رہی ہو۔ دونوں خوفزدہ ہو کر ایک کونے میں چھپ گئے۔ احمد نے کانپتی آواز میں کہا، یا اللہ ہماری حفاظت کر۔ عورت قریب آتے آتے اچانک رک گئی اور ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سرخ روشنی جل رہی تھی۔ علی نے کانپتے ہوئے
احمد کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اگر ہم نے اب بھاگنے کی کوشش نہ کی تو شاید کبھی باہر نہ نکل سکیں۔ دونوں نے ایک ساتھ دوڑ لگائی اور سیدھے پچھلے دروازے کی طرف بڑھے۔ پچھلا دروازہ بھی بند تھا، لیکن اس پر زنگ زیادہ نہیں لگا تھا۔ احمد نے اپنی پوری طاقت لگا کر اسے توڑنے کی کوشش کی۔ علی بھی اس کے ساتھ کندھا مارنے لگا۔ بالآخر دروازہ ٹوٹ گیا اور وہ دونوں اندھیرے جنگل کی طرف بھاگ گئے۔ باہر نکلتے ہی ہوا کا جھونکا لگا اور اس کے دل کو کچھ سکون ملا، مگر سکون زیادہ دیر تک قائم نہ رہا۔ پیچھے سے عورت کی چیخ پورے جنگل میں گونجنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین ہل رہی ہو۔ دونوں نے اندھا دھند جنگل میں دوڑ لگائی۔ ٹہنیاں ان کے کپڑوں کو چیر رہی تھی، پتھروں پر ان کے پاؤں چھل رہے تھے، لیکن وہ رکے بغیر بھاگتے رہے۔ کافی دیر بعد جب وہ تھک کر گرے تو دیکھا کہ وہ جنگل سے نکل کر پھر اسی حویلی کے سامنے کھڑے ہیں۔ احمد اور علی کی سانسیں رک سی گئی۔ وہ بھاگ کر نکلے تھے، لیکن چکر کھا کر دوبارہ اسی جگہ آ گئے تھے۔ اب احمد اور علی کے حواس جواب دینے لگے تھے۔ احمد چیخنے لگا، یہ سب خواب ہے، یہ حقیقت نہیں۔ لیکن علی نے اس کے کندھے کو پکڑ کر کہا، ہمیں سنبھلنا ہوگا ورنہ یہ حویلی ہمیں نگل جائے گی۔ اچانک فضا میں آواز کی اذان گونجی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا۔ اذان سنتے ہی فضا کی بھیانک چیخیں تھم گئی، عورت کی ہنسی غائب ہو گئی اور ماحول پرسکون ہونے لگا۔ احمد اور علی نے موقع غنیمت جانا اور باہر کی طرف بھاگے۔ اس بار دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ گاؤں کی طرف دوڑتے ہوئے پہنچے جہاں ایک بوڑھا شخص ان کا منتظر کھڑا تھا۔ بوڑھے نے انہیں دیکھ کر کہا، میں جانتا تھا تم لوگ اندر گئے ہو، خوش قسمت ہو کہ اذان کا وقت آ گیا، ورنہ تم کبھی زندہ واپس نہ آتے۔ بوڑھے نے بتایا کہ اس حویلی میں برسوں پہلے ایک خاندان رہتا تھا جس پر ظلم ہوا تھا اور ان کی روحیں اب بھی سکون نہیں پا سکی۔ وہ عورت جسے احمد اور علی نے دیکھا تھا دراصل ایک ماں کی بدروح تھی جو اپنے بچوں کے ساتھ جل کر مر گئی تھی۔ احمد اور علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ صرف ایڈونچر نہیں بلکہ زندگی اور موت کا کھیل تھا۔ دونوں نے وعدہ کیا کہ دوبارہ کبھی ایسی جگہوں پر قدم نہیں رکھیں گے۔ گاؤں والے اب بھی اس حویلی کے قریب نہیں جاتے تھے اور احمد والی کے دل میں وہ رات ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ وہ جان گئے کہ دنیا میں کچھ راز ایسے ہیں جنہیں کھولنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔